یہ کہانی ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے خوفناک قاتل کی۔ ایک ایسا نام جو سن کر جسم میں جھرجھری دوڑ جائے۔ جاوید اقبال۔ میرا مشن مکمل ہوا۔ میں نے 100 معصوم بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کیا ہے۔ بچوں کی عمر 6 سے 16 سال تھی۔ میں ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے بعد ان کی لاشیں کاٹ کر تیزاب میں گھول دیا کرتا تھا۔ جاوید اقبال۔ ایک ایسا درندہ جو انسان کے روپ میں چھپا ہوا شیطان تھا۔ بظاہر وہ ایک عام انسان لگتا، لیکن اس کی آنکھوں میں وحشت، ذہن میں جنون اور روح میں تاریکی بسی ہوئی تھی۔ یہ وہ قاتل تھا جس نے انسانیت کو اس انداز میں روند ڈالا کہ خود موت بھی کانپ جائے۔ لاہور کی گلیوں میں معصوم بچوں کی مسکراہٹیں اچانک غائب ہونے لگیں۔ والدین کی آہیں، تھانوں کے چکر اور سڑکوں پر چپ چاپ بہتے آنسو ایک ایسے اندھیرے کی کہانی بیان کر رہے تھے جس کا چہرہ سب کے سامنے تھا مگر پہچانا کسی نے نہیں۔ جاوید اقبال وہ نام بن چکا تھا جو بچوں کی ہنسی چھین کر انہیں خاموش قبروں میں دفن کر دیتا۔ جاوید اقبال 1956 میں لاہور میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن بظاہر عام لگتا تھا مگر اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی خاموشی چھپی ہوئی تھی۔ اس کے والد ایک پولیس افسر تھے، سخت مزاج، جو اکثر گھر میں سختی کرتے۔ جاوید زیادہ تر اکیلا رہتا، دوستوں سے دور، اور گھنٹوں آئینے کے سامنے خود کو دیکھتا رہتا۔ اس کے اندر چھپی یہ تنہائی رفتہ رفتہ ایک خوفناک شکل اختیار کرنے لگی جس کا کسی کو اندازہ نہ تھا۔ جاوید اقبال کا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ تعلیم یافتہ تھا، ذہین بھی، اور بظاہر شریف انسان لگتا تھا۔ اس کا باپ پولیس افسر تھا، سخت گیر اور بے رحم۔ بچپن میں ملنے والی سختی، جذباتی دباؤ اور تنہائی نے جاوید کو اندر سے توڑ ڈالا۔ وہ بچپن ہی سے عجیب حرکات کرنے لگا۔ وقت کے ساتھ اس کی نفرت، غصہ اور اندرونی کرب ایک خاموش زہر بن کر اس کی روح میں سرایت کر گیا۔ معاشرہ جسے تعلیم یافتہ سمجھتا تھا، وہ اندر ہی اندر ایک خوفناک منصوبہ تیار کر رہا تھا، بچوں کی ہنسی کو دفنانے کا۔ جاوید اقبال کا شکار ہمیشہ کم عمر غریب لاوارث بچے ہوتے۔ وہ ریلوے اسٹیشنز، بس اڈوں، سڑکوں پر پھرتے بچوں کو چالاکی سے بہلاتا، کبھی کھانے کا لالچ دے کر، کبھی کام کا جھانسا دے کر۔ جیسے ہی بچہ اس کے ساتھ چلتا، وہ اسے اپنے مخصوص ٹھکانے پر لے جاتا۔ وہاں پہنچ کر اس کا اصل روپ سامنے آتا۔ وہ ان بچوں کو قید کرتا، ان پر جنسی تشدد کرتا اور پھر سفاکیت سے قتل کر دیتا۔ بعض کو وہ گلا گھونٹ کر مارتا، بعض کو چاقو تیز دھار ہتھیار سے ذبح کرتا۔ مگر اس کی وحشت کی انتہا یہ تھی کہ وہ ان لاشوں کو تیزاب میں گھلا کر ہمیشہ کے لیے غائب کر دیتا۔ یوں نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی نشان، صرف بچے کے والدین کی چیخیں باقی رہ جاتی۔ جاوید ہر بچے کی نشانی، جیسے جوتے، کپڑے، اپنے پاس بطور ٹرافی رکھتا، جیسے وہ کسی شیطانی کھیل میں کامیابی کا تمغہ ہو۔ جاوید اقبال کے شکار بڑھتے گئے، لیکن نظام اندھا، بہرا اور گونگا بنا رہا۔ والدین کی فریادیں فائلوں میں دب گئیں۔ پولیس نے ہر بار ان کیسز کو لاپتہ بچوں کا روٹین کیس سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جاوید کو معلوم تھا کہ کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا۔ وہ ہر قتل کے بعد اور زیادہ نڈر ہوتا گیا۔ اس نے ایک مکمل نوٹ بک تیار کی جس میں وہ بچوں کے نام، عمر، تاریخ اور قتل کا طریقہ درج کرتا۔ وہ اپنی درندگی پر فخر کرتا تھا، جیسے وہ کوئی مشن انجام دے رہا ہو۔ پھر ایک دن جاوید اقبال نے خود ہی پولیس کو خط لکھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ 100 سے زائد بچوں کو قتل کر چکا ہے۔ میرا مشن مکمل ہوا۔ میں نے 100 معصوم بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کیا ہے۔ بچوں کی عمر 6 سے 16 سال تھی۔ میں ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے بعد ان کی لاشیں کاٹ کر تیزاب میں گھول دیا کرتا تھا۔ میرے گھر میں خون کے نشان، وہ زنجیر جس سے میں نے بچوں کا گلا گھونٹا، اور ان کی تصویریں ملیں گی۔ ان تصویروں پر ان کے نام اور ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی 2 ڈرم تیزاب کے ہیں جس میں بچوں کی لاشیں ہیں۔ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر چھوڑا ہے تاکہ آپ ثبوت دیکھ سکیں۔ میں نہ معافی چاہتا ہوں اور نہ ہی رحم۔ میرا مقصد صرف اپنی کہانی دنیا تک پہنچانا ہے۔ جب تک آپ یہ خط پڑھیں گے تب تک میں راوی میں اپنی جان دے چکا ہوں گا۔ اس نے کہا کہ تمام ثبوت اس کے گھر میں موجود ہیں، بچوں کے کپڑے، تصاویر، نوٹ بکس اور تیزاب کی بوتلیں۔ جیسے ہی پولیس پہنچی، وہ سب کچھ ویسا ہی پایا جیسا خط میں لکھا تھا۔ ٹی وی چینلز پر تصاویر چلنے لگیں، اخبارات چیخنے لگے، اور والدین کی چیخیں آسمان کو چیرنے لگیں۔ جاوید اقبال گرفتار ہوا، عدالت نے سزائے موت سنائی، اسی طریقے سے مارا جائے جس طرح اس نے بچوں کو مارا۔ مگر اس سزا پر کبھی عمل نہ ہوا۔ ایک روز خبر آئی، جاوید اقبال جیل میں مردہ پایا گیا۔
کچھ نے کہا اس نے خودکشی کی، کچھ نے کہا اسے مار دیا گیا، لیکن سچ آج تک دفن ہے۔ جاوید کا انجام بھی اس کے گناہوں کی طرح پراسرار رہا، جیسے شیطان خود اپنے انجام کو دھند میں چھپا گیا ہو۔ یہ صرف ایک قاتل کی کہانی نہیں، یہ ایک سبق ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، ہمارے ارد گرد چھپے چہروں کو پہچاننا ضروری ہے، بچوں کو تحفظ دینا، ان کی خاموشیوں کو سننا اور ان کی مسکراہٹوں کی حفاظت کرنا ہر والدین کا فرض ہے، کیونکہ اگر جاوید اقبال جیسے شیطان دوبارہ جنم لے تو ہمارا خاموش رہنا انہیں طاقت دے گا۔ اگر آپ بھی ایسی ہی چونکا دینے والی حقیقت پر مبنی اور عبرت ناک کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی ایک سبسکرپشن ہمارے مشن کو طاقت دے سکتی ہے۔